وما منع الناس، اور لوگ نہیں رکے ان یؤمنوا، اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی، جب کہ آ چکی ہے ان کے پاس ہدایت، الا مگر ان قالوا، وہ یہ بات کہتے ہیں، ابعث اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، بشر الرسول، بشر کو رسول بنا کے۔ دیکھیں حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک تمام لوگ جو ہے کان الناس امۃ واحدہ، یہ ایک ہی ملت پر تھی حضرت، یعنی کہ ان کے اندر گناہ تھے لیکن شرک وغیرہ نہیں تھا۔ شرک کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے ہوئی ہے۔ تو ان کی امت وہ شرک کرنے لگی ہے، تو ان کے 5 بزرگ تھے جن کی یہ پوجا کرتے تھے۔ نمبر 1 ود، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب تھا۔ نمبر 2 سوا، نمبر 3 یغوث، اور اسی طریقے سے نمبر 4 یعوق، اور نمبر 5 جو ہے یہ نصر۔ تو یہ 5 ان کے بزرگ تھے جن کی یہ پوجا کرتے تھے، ان کے مجسمے وغیرہ بنائے ہوئے تھے۔ تو قوم نوح نے جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ شرک کی جو ہے ابتدا کی ہے، اس سے پہلے شرک وغیرہ نہیں تھا، تو باقی گناہ وغیرہ جو قومیں تھی وہ کرتی تھی۔ تو اسی طریقے سے سب سے پہلے بشریت کا جو انکار کیا ہے یہ بھی قوم نوح نے ہی کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہود علیہ السلام کی قوم نے، اور وہ کہتے تھے ما ھذا الا بشر مثلکم، کیا ہم اس کو نبی مانے، یہ تو تمہاری مثل ہی ایک بشر ہے، یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، یہ بھی ایسے ہی کھاتا ہے جیسے تم کھاتے ہو، اور جیسے تم پیتے ہو یہ بھی ایسے ہی پی رہا ہے، تو لہٰذا بشر ہو اور رسول ہو یہ نہیں ہو سکتا، جیسے آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے ایسے بشر اور رسول بھی نہیں جمع ہو سکتا۔ تو بالکل اسی طریقے سے کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو مشرک تھے وہ بھی اسی طریقے سے بشریت کا انکار کرنے لگے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی بشر بھی ہو اور رسول بھی ہو۔ تو فرمایا الا ان قالوا، مگر اس بات نے کہ وہ کہتے تھے ابعث اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجا ہے، بشر الرسول، بشر کو رسول بنا کے، قل کہہ دیجئے لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں ہو فرشتے، یمشون وہ چل رہے ہوں، مطمئنین بسنے والے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء، البتہ نازل کرتے ہم ان پر آسمان سے، ملکن فرشتے کو، رسول بنا کے۔ جب زمین کے اندر رہتے ہی انسان ہے تو لازمی بات ہے ہم نے پیغمبر نبی جو بنانا ہے، نبوت جو دینی ہے وہ انسان کو ہی دینی ہے، انسان میں سے ہی کسی خاص بندے کو چننا ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے یہ تو نہیں ہے رہ رہے ہوں انسان اور نبی بنا کے بھیج دیں فرشتوں کو، کیوں؟ اب دیکھیں انسان ہے، اس کی اولاد ہوگی، لازمی بات ہے تکلیف، تو اس وجہ سے لازمی بات ہے انسان ہے، تو انسان ہی اس کام کے لیے بالکل درست تھا۔ کیوں؟ اب انسان کھاتا پیتا ہے، اب فرشتہ کوئی ہوتا وہ کہتا تھا دیکھو اب 2-3 دن تک کھانا نہ ملا تو خیر ہے کوئی بات نہیں، کیوں؟ اب اس نے تو کھانا پینا ہی نہیں نا، تو انسان اگر 2-3 دن تک نہ کھائے پیے تو انسان کی جان نکل جاتی ہے۔ تو ایسے ہی دنیا کے اور بھی جتنے کام ہیں، بیٹا مرے اب فرشتہ کہے گا خیر ہے مر گیا ہے نا، رونے کی کیا بات ہے، پریشان ہونے کی کیا بات ہے، کیوں؟ اس کا اپنا تو ہے نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس کام کے لیے جو صحیح تھا وہ انسان ہی تھا، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی ایک مخصوص شخص کو چن کے اس کو نبوت عطا کی ہے، اس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہتے ہیں۔
قل کہہ دیجیے کفا باللہ کافی ہے اللہ تعالیٰ شہیدن بینی و بینکم گواہ میرے اور آپ کے درمیان انہو کانا بے شک وہ ہے بعبادہ اپنے بندوں کی خبیرن خبر رکھنے والا بصیرہ اور دیکھنے والا ومن یہد اللہ اور وہ شخص کہ جس کو اللہ ہدایت دے فہو المہتد پس وہی ہدایت پانے والا ہے ومن یضلل اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے فلن تجد لہم پس تو نہیں پائے گا ان کے لیے اولیاء کوئی کارساز من دونی اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے بندے کو اور بندہ جو ہے وہ اسباب خیر کو اختیار کرے یا شر کو، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اختیار ہوتا ہے، لیکن یہ بندہ جو ہے وہ اسباب شر کو اختیار کرتا ہے تو اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ بندہ مجبور نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو دونوں چیزوں کا اختیار دیا تھا، لیکن اس نے شر کے اسباب کو اختیار کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پھر گمراہ بھی ہوتا ہے۔ وَنَحْشُرُهُمْ اور ہم جمع کریں گے ان کو یوم القیامتی قیامت والے دن عَلَى وُجُوهِهِمْ ان کے چہروں کے بل۔ یہ چہروں کے بل کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جب قبر سے اٹھیں گے یہ کافر تو ان کا جو سر ہوگا وہ زمین پہ ہوگا، ٹانگیں آسمان کی طرف ہوں گی، یہ ایسے چل کے جائیں گے۔ تو وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی یہ الٹے چلتے تھے، اب کہا جائے نہیں اس راستے پہ چلو لیکن یہ اس کی خلاف ورزی کر کے دوسرے راستے پہ چلتے تھے۔ کہا جاتا تھا نماز پڑھو، قرآن سنو، کلمہ پڑھو، اب یہ کہتے تھے نہیں یہ کام تو ہم نے کرنے ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ قیامت والے دن وہ ہم ان کو جمع کریں گے قیامت والے دن عَلَى وُجُوهِهِمْ چہروں کے بل، عُمْيًا اندھے ہوں گے، بکمن گونگے ہوں گے، سمن بہرے ہوں گے۔ کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ ان کو اس حالت میں کر دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے وہ آنکھیں بھی عطا کر دے گا اور کان وغیرہ بھی، اور اسی طریقے سے زبان وغیرہ بھی عطا فرما دے گا، تو جس سے یہ سن بھی سکیں گے، بول بھی سکیں گے اور اسی طریقے سے دیکھ بھی سکیں گے۔ مأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ کلما خبت جب کبھی آگ ہلکی ہوگی، زدناہم سعیرا ہم زیادہ اس کو بڑھکا دیں گے، اس کے شعلوں کو بڑھکا دیں گے۔ ذالکا یہ اس وجہ سے جزاؤہم ان کا بدلہ ہوگا، بأنہم کفروا اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا تھا، بآیاتنا ہماری آیات کا۔ کیا مطلب؟ ہماری آیات کا انہوں نے انکار کیا تھا۔ وقالو اور وہ کہتے تھے اذا کنا عظاما ورفاتا جب ہم ہو جائیں گے بسیدہ ہڈیاں، انا لمبعوثون کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، خلقا جدیدا نئی تخلیق کے ساتھ، اولم یرو کیا وہ نہیں دیکھتے، ان اللہ الذی بے شک اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، قادر وہ قادر ہے، علی اس بات پر کہ ان یخلق مثلہم یہ کہ وہ پیدا کر دے ان جیسوں کو بھی، وجعل لہم اور بنائی ہے اس نے ان کے لیے اجلاً ایک میعاد، لا ریب فیہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، فابى الظالمون پس انکار کیا ہے ظالموں نے، الا کفورا مگر انکار کرنا۔ قل کہہ دیجئے لو انتم تملکون اگر ہوتے تم مالک، خزائن رحمت ربی میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذن تب لامسکتم تم روک لیتے ان کو، خشیت الانفاق ختم ہونے کے خوف سے، وکان الانسان اور ہے انسان قتورا تھوڑے دل والا کنجوس۔